آپ کے سامنے میں نے قرآن مقدس کی جو آیت تلاوت کی ہے، آیت کریمہ کا ترجمہ ہے کہ ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، کونوا مع الصادقین، ہو جاؤ سچے لوگوں کے ساتھ۔ دوسری آیت کا ترجمہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے بیچ میں فرمایا کہ البتہ تحقیق کے تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ حدیث پاک کا ترجمہ نبی نے فرمایا علیکم سنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میری سنت کو لازم پکڑو اور خلفاء راشدین کی سنت جو ہدایت یاب ہے۔ دوستو بزرگوں، آج ہمارا اور پوری دنیا کی حالات ناگفتہ بے ہیں۔ پوری دنیا میں آپ جانتے ہیں کہ مسلمان 55 سے 60 ملکوں میں حکومت کر رہے ہیں۔ مسلمان کتنا؟ 55 سے 60 ملکوں میں، سعودی عرب، ایران، دبئی، قطر، مصر، افغانستان، پاکستان، بنگلہ دیش، اس طرح 60 ملکوں میں، اور عیسائیوں کے بعد، انگریزوں کے بعد سب سے بڑی آبادی پوری دنیا میں مسلمانوں کی۔ اس کے باوجود آج فلسطین میں ظلم و ستم کو روا رکھا گیا۔ یہ فلسطینی مسلمان جنہوں نے اسرائیلیوں کو جو اپنے کو اسرائیلی کہتے ہیں، یہ موسیٰ علیہ السلام کی بدتمیز قوم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہ ہرگز یہود و نصارہ تم سے راضی نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ آپ ان کی مذہب کی پیروی کریں۔ اتنی بدتمیز قوم ہے۔ فلسطینی مسلمانوں نے اس کو پناہ دیا تھا، ان کو کھانے کا ٹھکانہ نہیں، ان کو مہمان سمجھ کے کھانے کا انتظام کھانا دیا تھا۔ فلسطینی مسلمانوں نے ان اسرائیلیوں کو سونے کی جگہ نہیں تھی، ان کو سونے کی جگہ دیا، بیٹھنے کی جگہ دی۔ آج الٹے چور کوتوال کو ڈانٹنے کے مترادف یہ مہمان بن کے جگہ دیا تھا، آج وہ پوری دنیا کے ساتھ سازش کر کے مسلمانوں کے ساتھ ظلم و ستم کو روا رکھا ہے۔ سمجھ رہے 20 لاکھ مسلمانوں میں فلسطین کا اب تک 5 لاکھ مسلمانوں کو ذبح کر چکا ہے۔ اتنی بے دردی کے ساتھ برتاؤ کر رہا ہے کہ اللہ کی پناہ۔ اسلام میں بھی لڑائیاں ہوتی تھی، لیکن اسلام کا قانون تھا بچوں کو مت مارو، چاہے لڑکا ہو یا لڑکی، عورتوں کو مت مارو، بوڑھے بزرگ کو مت مارو، جو لڑنے آیا ہے، جہاد کرنے آیا ہے، ان کو صرف مارو۔ لیکن یہ ایسا حیوانیت اور شیطانیت کی جنگ ہے کہ یہاں چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ ناروا سلوک کیا جاتا ہے، ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ذبح کیا جاتا ہے۔ اور کچھ بیمان ملک، ایران جیسے شیعہ، ترکی جیسے شیعہ ملک اعلان کرتا ہے، دھمکی پر دھمکی دیتا ہے کہ ہم اسرائیلیوں کو ایسا کریں گے ویسا کریں گے۔ یہ بیمان آج تک ایک بھی پولیس کو بھیجنے کا کام نہیں کیا فلسطین کے اندر، سمجھ ایک بھی آدمی نہیں بھیجا تو 2 ٹرک کفن بھیجا۔ ارے کفن بھیج کے تم کیا کرو گے؟ وہاں کفنانے والا، نہلانے والا، غسل دلانے والا نہیں ہے، قبر کھودنے والا آدمی موجود نہیں ہے، اس کو مارنے کے بعد ٹرک میں لوڈ کر کے باہر پھینک دیا جاتا ہے۔ ان بیمان قوموں کے بارے میں
पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी बोले थे कि फलस्तीनी मुसलमानों ने तुमको पनाह दिया था, यहूदों इस्राएलियों तुमको चाहिए कि उसका फलस्तीन छोड़ दो। लेकिन हमारे मौजूदा प्रधानमंत्री तो थोड़ा बयान बदले, लेकिन पहले तो मुकम्मल अमेरिका का साथ दे रहे थे और फलस्तीनियों का खिलाफ इस्राएलियों का साथ दे रहे थे। दोस्तों, ये निहत्थे मुसलमान हैं, इनके पास खाने का सामान नहीं है, लड़ने के लिए कोई तलवार नहीं, कोई मिसाइल नहीं है, कोई तोप नहीं है। ये 20 लाख फलस्तीनी मुसलमानों को यरगमाल बना के रखा है, गुलाम बना के रखा है। जब चाहता है उसको ज़बह करता है। उन मुस्लिम लड़कियों के साथ बलात्कारी के बाद उनकी इज्जत को लूट कर उसके बाद उसको टुकड़े टुकड़े करके ज़बह किया जाता है। ऐसा जुल्म दुनिया ने नहीं देखा है, लेकिन कमजोर है। जनाब सद्दाम हुसैन भी दुनिया से जा चुके हैं। कौन है आवाज बुलंद करने वाला जिन मुसलमानों का साथ देने वाला? देख रही है पूरी दुनिया, 10,000 5,000 करके रोजाना टुकड़े टुकड़े करके ज़बह करके उनको नदियों में फेंका जा रहा है। आज मुसलमान का खून का कोई कीमत नहीं है, कोई कदर कीमत नहीं है, कोई आह करने वाला नहीं है। ये भारत देश के बापू महात्मा गांधी जी जो अहिंसा के पुजारी थे, उनका देश था। यहाँ के लोग भी जा करके इस्राएलियों का साथ दे देने लगा कि उनको मार के खत्म करो मुसलमानों। क्या ये जुल्म जायज है? बच्चों के साथ, बच्चियों के साथ, औरतों के साथ जो नारवा सलूक किया जा रहा है, कोई आह करने वाला नहीं। ये हुकूमत हमको चलाना सिखाते हैं। नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि सय्यदुल कौम खादिमुहुम, कौम का सरदार, कौम का मुखिया, कौम का विधायक, कौम का प्रधानमंत्री, कौम का नेता उम्मत के खादिम होते हैं, उम्मत के नौकर माने जाते हैं। लेकिन यहाँ बोलने को तो ये भी बोल रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी भी बोले हैं कि मैं देश का चौकीदार हूँ, देश का खादिम हूँ, देश का नौकर हूँ। कभी ये भी कहते हैं कि मैं तो फकीर आदमी हूँ, झोला उठा के चल दूंगा। बात बिल्कुल सही है। बोल तो रहे हैं इस्लाम की बात, बोल तो रहे फारूक आजम की बात, बोल तो रहे खुलाफा राशिदीन की बात, लेकिन इस पे जर्रा बराबर सच उतरे तब तो मेरे भाई। अल्लाह ने कुरान में कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू मअस-सादिकीन, ईमान वालों सच्चे लोगों के साथ हो जाओ। लेकिन सच्चे लोगों के साथ नहीं। हजरत उमर ने प्रैक्टिकली तौर पर सैयदुल कौम खादिमुहुम का सच्चा मिज़दाक बन के दिखाया। हजरत उमर रोजाना गश्त करते थे। छोटा मुल्क नहीं था, सऊदी अरब, कुवैत, ईरान, अफगानिस्तान, इराक, ये सब मिला के एक मुल्क था और सबके प्रधानमंत्री, सबके खलीफतुल मुस्लिमीन हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे। रातों रात घूमते थे, गश्त करते थे, खबरगिरी करते थे। अल्लाह, किसी घर में जा रहे तो देख रहे कि एक औरत घर में चूल्हा में हांडी में पानी गर्म कर रही है, कुछ बना रही है, लेकिन तैयार ही नहीं। हजरत उमर 1 घंटा तक इंतजार किए, खाना बन के तैयार ही नहीं हो रहा। हजरत उमर ने दस्तक लगाया रात में। बूढ़ी ने कहा, कौन? कहा, मैं एक आम आदमी हूँ। क्या मैटर है? खाना क्यों नहीं बन के तैयार हो? बच्चे रो रहे हैं खाने के लिए। कहा, खाना नहीं है कैरोज से, खाने का पकाने का सामान नहीं है। मैं ऐसे पानी रख दिया हूँ, पानी पे कुछ पत्थर रख दिया हूँ और बच्चों को दिलासा दे करके सुला रहा। हजरत उमर उसी वक्त बैतुल माल में गए, आटा वजन करके लाके उस घर पे दिया और कहा कि बूढ़ी अम्मा, अगर आप नहीं बना पाएंगे तो मैं अपने हाथ से रोटी पका के इनको खिलाने का काम कर रहा हूँ। ये थे देश के प्रधानमंत्री, वाकई सैयदुल कौम खादिमुहुम, देश के चौकीदार ये थे। अल्लाहु अकबर। हजरत उमर ही का दूसरा वाकया है।
کہ ہمارے گھر میں، آپ کے گھر میں ہماری دادی، نانی یا بوڑھی ممی ہو جائے، بستر پہ پیشاب پاخڑا کرنے لگے تو سب لوگ بوجھ سمجھتے ہیں، بیٹی بھی بوجھ سمجھتی ہے، بہو بھی سمجھتی ہے، بیٹا بھی سمجھتے ہیں۔ لیکن امیر المومنین عمر بن الخطاب دیش کے پردھان منتری پہ قربان ہو جائیے میرے بھائی، کیا کرتے تھے؟ ایک بوڑھی عورت کو روزانہ کھانا بنا کے حضرت عمر اپنے ہاتھ سے اٹھا کے کھلا کے آتے تھے، سمجھ رہے؟ اور اس بوڑھی عورت بستر پہ اپنے کپڑوں پہ پاخنا کر دیتی تھی تو ایک چھوٹی بچی کو، خادمہ کو لے جاتے تھے حضرت عمر اور روزانہ اس سے کپڑا بدل کے صفائی کرواتے تھے۔ 4 سال تک ایسا کیا۔ حضرت طفیل دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس گھر کے اندر دیکھا کہ امیر المومنین عمر روزانہ اس گھر میں جاتے، کیا میٹر ہے؟ حضرت طفیل دوسی گھر کے اندر چلے گئے، جا کے دیکھتے ہیں کوئی نہیں، ایک بوڑھی عورت لیٹی ہوئی ہے، زبان ہلا رہی ہے، قاعدے سے بول بھی نہیں پاتی ہے، تتلاہٹ کے ساتھ بولتی ہے۔ کہا بوڑھی اماں یہ آدمی کون ہے جو آتے رہتا ہے آپ کے پاس؟ کہ میں نام نہیں جانتی ہوں، لیکن مجھ کو 4 سال سے روزانہ اپنے ہاتھ سے کھانا اٹھا کر کے کھلا کے جاتے ہیں، اور میرے پیشاب و پاخنا جو میں کپڑے میں کر دیتی ہوں، اٹھ نہیں پاتی ہوں، چل نہیں پاتی ہوں، تو روزانہ اس کی ایک خادمہ آتی ہے اور وہ خادمہ میرے کپڑوں کو بدلوا دیتی ہے، صاف کرا دیتی ہے۔ حضرت طفیل دوسی نے کہا پہچانے ان کو، وہ کون ہے؟ وہ حضرت عمر بن الخطاب، یہی دیش کے پردھان منتری ہے، خلیفۃ المسلمین، یہ حضرت عمر کا حال ہے۔ حضرت عمر گشت کر رہے ہیں، سیاڈی چگل خوری کی غرض سے کسی گھر میں اگر کوئی سیاڈی گیری کرے تو حرام ہے، لیکن اگر ان کی اصلاح کے لیے، جیسے دیش کے سی بی آئی رات کے 12 بجے سب خون چھاپا ماری کر دیتا ہے، ان کے لیے کرنا جائز ہے، کیونکہ دیش کے وہ سرکشا ہے، بل کے لوگ ہیں۔ حضرت عمر رات میں پہرہ داری کر رہے ہیں، کس گھر میں؟ ایک دیہار کے گھر میں، دودھ بیچنے والا کا گھر میں۔ تو دیکھ رہے ہیں کہ 10 ٹینا دودھ ہے اور 10 ٹین پانی لے آئے اور اس کو 20 ٹین بنا دیا، دودھ میں پانی ملا رہے ہیں۔ اور دیہار کی ماں بول رہی ہے کہ بیٹا دودھ میں تم نے پانی ملانے کا کام کیا، اگر یہ خبر امیر المومنین دیش کے پردھان منتری عمر بن الخطاب کو مل جائے تو تم کو زندہ نہیں چھوڑے گا، تم کو کاٹ ڈالے گا، تم کو مار ڈالے گا، اس لیے بیٹا پانی ملانے کا کام یہاں نہ کرو، پانی ملانے کا کام رات کی تاریکی میں گھر میں رات کے 1 بجے کرنا، تاکہ عمر کو پتہ نہ چلے۔ دیہار کی بیوی بول رہی ہے کہ امیر المومنین عمر کو خبر ملنے پر تم کو زندہ نہیں چھوڑے گا، اس لیے میرا شوہر دودھ میں پانی ملانے کا کام باہر مت کرنا، گھروں کے اندر رات کی تاریکی میں کرنا۔ یہ دیہار کے گھر میں آپس میں سب کی باتیں ہو رہی ہیں، حضرت عمر سن رہے ہیں، جاسوسی کر رہے ہیں، سی آئی ڈی کے طور پہ حضرت عمر سن رہے ہیں۔ لیکن 15 سال کی دیہار کی بیٹی بول رہی ہے کہ امی جان آپ لوگ سب اس طرح بول رہے ہیں، لگتا ہے کہ عمر ہی اللہ ہے، نعوذ باللہ۔ کہ عمر کو دیکھ کے اتنا ڈر رہی ہو، کہ عمر کے ڈر سے پانی رات کی تاریکی میں ملاؤ، عمر کو پتہ نہ چلے۔ اور عمر کے رب سے کیا خیال ہے؟ فاروق اعظم کا رب اللہ ہے، اس اللہ سے ڈرنا چاہیے جو اللہ رات کی تاریکی میں کالے پتھر پر کالی چیونٹی کے رہنے کی عہد کو جانتا ہے اور سنتا ہے اور دیکھتا ہے۔ اللہ سے ڈرو، عمر کے رب سے ڈرو، عمر سے نہیں۔ 15 سال کی بچی بول رہی۔
حضرت عمر وہاں سے جاسوسی کر کے رات میں واپس چلے گئے. صبح کے وقت آئے, دیہار لوگ گھبرا گئے کہ رات ہی میں ہم نے دودھ میں کافی پانی ملایا ہے. عمر صبح آ گئے, کہیں خبر تو نہیں لگ گئی. حضرت عمر نے کہا ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے, میں آیا ہوں, تمہارے گھر میں ایک لڑکی ہے, جو لڑکی سب سے ایماندار ہے, اللہ والی ہے, اس لیے میں اس کو اپنی بیٹا کے ساتھ شادی کرانے کے لیے بہو بنانے کے لیے تیار ہوں. بوڑھی بولنے لگی وہ میری پوتی ہے. آپ اتنے بڑے آدمی امیر المومنین عمر اپنے بیٹا سے شادی کراؤ گے اس غریب دیہار کی بیٹی سے؟ کہا جی ہاں, رات میں نے سی آئی ڈی گیری کی ہے جس میں سب لوگ بیمان نکلے, سب لوگ عمر سے ڈر رہے تھے, لیکن یہ 15 سال کی لڑکی بول رہی تھی کہ عمر کے رب سے ڈرنے کی ضرورت ہے. اصل ایمان, اصل سچائی, اصل تقوی, اصل پرہیزگاری اس 15 سال کی لڑکی کے اندر ہے, اس لیے اس کو میں بہو بنانے کے لیے تیار ہوں. میرے بھائیوں, یہ حضرت عمر. لیکن بسا اوقات کبھی کبھی اچھا مکھیا اور بدھائک اور اچھا مولانا ہو جائے, مولانا صغیر صاحب ندوی کلیجہ نکال کے بھی دے دے, لیکن کوئی ضروری نہیں کہ سب کی نظر میں اچھا ہو جائے. کچھ نہ کچھ لوگ خلاف نکلیں گے, ہر ایک آدمی کے ساتھ ہی معاملہ ہے. ایک بہت بڑے صحابی تھے حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ مکھ منتری تھے. مکھ منتری سمجھ رہے ہیں نا, جیسے بہار کے چیف منسٹر ہمارے ماننی جناب نتیش کمار جی ہے, اس طرح ہمس کے گورنر, ہمس کے مکھ منتری بنایا گیا تھا عمر کے دور میں سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ. کیسا مکھ منتری, ذرا دیکھ لیجئے گا, کیسا چیف منسٹر, سید القوم خادمہم کا سچا مزدان دیکھ لیجئے. حضرت سعید بن عامر دیش کا مکھ منتری ہے ایک اسٹیٹ کا. حضرت عمر 2 سال کے بعد آئے, پردھان منتری کی حیثیت سے دورے میں آئے, پبلک کو جمع کیا, کہا مکھ منتری صاحب کیسا ہے؟ سب نے کہا خراب. حضرت عمر کہنے لگے میں اتنا اچھا آدمی, تہجد گزار, اتنا پڑھا لکھا نیک, سعید بن عامر کو یہاں کا گورنر بنایا ہوں, لیکن یہاں کے سب لوگ کہہ رہے ہیں خراب ہے. کارن کیا؟ سب کو کھڑا کیا لائن, کہا بولو کیا میٹر ہے تم سب کا؟ ایک نے کہا کہ سعید بن عامر تو ٹھیک ہے, لیکن خرابی کیا ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد 10 بجے رات کو گھر میں جو گھس جاتے ہیں تو کتنوں آواز لگائیے باہر نہیں نکلتے. دوسرے نے شکایت کی کہ امیر المومنین عمر, یہ آپ کا جو بنایا ہوا مکھ منتری ہے گورنر صاحب, یہ صبح کے وقت 11 بجے باہر آتے ہیں, فجر پڑھ کے جو گئے گھر تو نہیں نکل کے آتے. تیسرے نے شکایت کی کہ یہ ہفتے میں 1 دن غائب ہو جاتے ہیں, کہاں جو چلے جاتے ہیں ان کو تلاش کے نہیں ملتا ہے. چوتھے نے شکایت کی کہ یہ پاگل ہے, ان کو مرگی کی بیماری ہے, بات کرتے کرتے کبھی بے ہوش ہو کے گر جاتی ہے. حضرت عمر نے کہا چرچ معاملہ, کہا سعید بن عامر کھڑے ہو جاؤ, مکھ منتری صاحب جواب دو, کیا میٹر ہے, ایسا کیا معاملہ ہے؟ حضرت سعید بن عامر نے کہا کہ میں گپت چھپا کر چرا کے کچھ عمل کرتا تھا جو کسی کو پتا نہیں تھا, لیکن آج مجبوراً مجھ کو کہنا پڑ رہا ہے. میں رات کے 10 بجے اس لیے باہر نہیں نکلتا ہوں, دن بھر رعایا کے حقوق ادا کرتا ہوں, اور رات میں تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہوں. لوگ آواز لگاتے ہیں لیکن میں سن پاتا ہوں, نکلتا نہیں. اگر یہ غلط ہے تو بولیے. حضرت عمر نے کہا یہ تو اچھا عمل ہے, پبلک نہیں سمجھ رہی ہے, یہ تو رات بھر اللہ کی عبادت میں لگا رہتا ہے, دن بھر رعایا کے حقوق کی ادائیگی, دن رات بھر اللہ کے حقوق کی ادائیگی میں لگا ہے. دوسرے نے شکایت کی تھی, کیا دن 11 بجے باہر نکلتے. کہا سعید بن عامر کیا معاملہ ہے, تیرا ماجرا کیا ہے کہ رات دن کے 11 بجے باہر نکلتے؟ حضرت سعید بن عامر تھر تھر کانپ رہے تھے, بولنے لگے امیر المومنین عمر, میرا حال یہ ہے, میں اس اسٹیٹ کا مکھ منتری ہوں, لیکن میرے گھر میں اس شاہی محل میں اس مکھ منتری آواز میں 1 نہیں 2 نہیں 100 سے زیادہ یتیم بچے پالے جا رہے ہیں.
جتنے اس اسٹیٹ کے یتیم، غریب، انارتھ، بیوہ ہے، سب کو میں نے یہاں جمع کر کے رکھا ہے۔ کیا کرتا ہوں کہ روزانہ میں بیت المال سے آٹا وزن کر کے لاتا ہوں اور دیش کا مکھ منتری اپنے ہاتھ سے باورچی کی طرح آٹا گود کر، روٹی پکا کر، سبزی بنا کر اپنے ہاتھ سے 100 یتیم بچے کو کھلانے کا کام کرتے ہیں۔ کھلاتے کھلاتے امیر المومنین کبھی 10 بج جاتا ہے، صبح سے کھلانا شروع کر دیتا ہوں، کبھی 11 بج جاتا ہے۔ اگر یہ جرم ہے تو میں معافی کے لیے تیار ہوں۔ امیر المومنین عمر بن خطاب کی آنکھوں میں آنسو آ گیا، رونے لگے کہ ایسا مکھ منتری، اللہ اکبر، جو یتیم کی پرورش میں لگا رہے۔ یہ لوگ تھے سید القوم خادمہم، قوم کا سردار، دیش کا جنتا کا خادم ہوا کرتے ہیں میرے بھائی۔ کہا تیسری شکایت کیا ہے کہ امیر المومنین یہ ہفتے میں ایک دن غائب ہو جاتے ہیں، باہر نہیں نکلتے۔ حضرت عمر نے کہا یہ کیا ماجرا، جواب دو۔ حضرت سعید بن عامر بولنے لگے کہ امیر المومنین میرے پاس ایک جوڑا کپڑا کے علاوہ تیسرا کپڑا نہیں۔ ایک جوڑا کپڑا سمجھ رہے ہیں نا، ایک ہی کو کرتا، ایک ہی کو پاجامہ، یا ایک ہی کو لنگی، ایک ہی کو شرٹ، یا ایک ہی کو فل پین، ایک ہی کو شرٹ، سمجھ گئے۔ تیسرا کپڑا نہیں۔ دیش کا مکھ منتری ہے، دنیا دکھا سکتی ہے، پوری دنیا کو چیلنج ہے کہ ایسا منسٹر، ایسا راجا، ایسا پردھان منتری دکھا سکتے ہو، ایک جوڑا کپڑا کے علاوہ دوسرا کپڑا نہیں ہے۔ دھوتے کیسے؟ کہتے ہفتے میں ایک دن چلا جاتا ہوں باہر، اور ندی نالے کے کنارے، بیابان، جنگل، پہاڑ کے بیچ میں جا کے ایک معمولی گمچھا یا تولیہ پہن کے بیٹھ جاتا ہوں، اور اس کپڑے کو اسنان کی گھاس، اس زمانے میں صابن نہیں تھا، اس اسنان کی گھاس سے کپڑے کو دھل کے سکھاتا ہوں۔ گرمی کے موسم پہ جلدی کپڑا سوکھ جاتا ہے، پہن کے واپس آ جاتا ہوں، جاڑے کے موسم میں 4 گھنٹہ لگ جاتا ہے، اس لیے میں ہفتے میں ایک دن غائب ہو جاتا ہوں۔ ذرا غور کرو میرے بھائی۔ چوتھا شکایت کیا کیا تھا؟ چوتھی شکایت کہ امیر المومنین یہ پاگل ہے۔ کہا کیوں؟ مرگی کی بیماری ہے، بات کرتے کرتے بے ہوش ہو کے گر جاتے ہیں۔ کہا سعید بن عامر کیوں بے ہوش ہو جاتے ہو، کیا ماجرا ہے تمہارا؟ کہنے لگے امیر المومنین جب میں مشرک تھا، جب میں ہندو تھا، تو کفار و مشرکین کے نوجوان حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھانسی پہ چڑھانے کے لیے لا رہے تھے، تو میں بھی ہندوؤں کے نوجوان بجرنگیوں کے ساتھ میں بھی تھا سینہ تان۔ میں آج مسلمان ہو گیا ہوں، لیکن اس وقت ہندو تھا، میں مشرک تھا۔ دیکھا میں نے کہ خبیب کو لوگ پھانسی میں چڑھا رہے تھے۔ ایک سوال پوچھ رہے تھے، کیا سوال؟ خبیب ایک جملہ بول دو تم کو پھانسی سے معاف کر دیا جائے۔ کون سا جملہ؟ کہا بول دو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر میں کانٹا چبھ جائے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر میں کانٹا چبھ جائے۔ امیر المومنین ذرا غور کریں، حضرت خبیب نے کہا تھا کہ کانٹا چبھنے کی بات کرتے ہو، میں ایک بار کیا 10 بار اس پھانسی پہ چڑھنے کے لیے تیار ہوں، لیکن یہ جملہ کہنے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر میں کانٹا چبھ جائے۔ آج تو ہم اتنے کمزور مسلمان ہیں میرے بھائی، ایک تھپڑ لگتا ہے کہتا پڑھو زور سے جے شری رام، پڑھنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، لیکن وہ زمانہ تھا کہ حضرت خبیب کو پھانسی پہ چلا دیا گیا۔ جب وہ منظر میں یاد کرتا ہوں، وہ منظر جب مجھ کو یاد آتا ہے، حضرت سعید بن عامر کہتے ہیں میں بے ہوش ہو کے گر جاتا ہوں کہ خبیب کس استعداد اور کس سچائی کے ساتھ اسلام کا مقابلہ کرنے کا کام کیا تھا۔ میری بھائی آپ سبھی لوگ جانتے ہیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پہ پتھر رکھ دیا جاتا تھا، گرم ریتوں میں چیت بیساکھ کی دھوپ میں لٹا دیا جاتا تھا۔ کہا بلال کلمہ چھوڑ دو نہیں تو یہ سزا دی جائے گی۔ حضرت بلال کلمہ پڑھنا کسی بھی حال پہ چھوڑے نہیں میرے بھائی۔ کتنی پکے سچے ایماندار لوگ تھے، ذرا غور کرو۔ ہماری مائیں آپ سمجھتی ہوگی کہ عورت ذات کمزور ہوتی ہے، نہیں
نہیں، آپ کو پتا ہونا چاہیے پوری دنیا میں فرعون کا سجدہ ساری دنیا کر رہی تھی۔ فرعون جس نے دعویٰ کیا تھا کہ میں ہی اللہ ہوں، میں ہی خدا ہوں، فرعون اونچے سنگھاسن پہ بیٹھ جاتا تھا، چاروں طرف گول ہو کر لاکھوں آدمی فرعون کا سجدہ کرتے تھے۔ ایک دن کسی نے فرعون کو بتا دیا کہ ہم سبوں کو سجدہ کرا رہے ہو، لیکن فرعون تم کو پتا ہے تیری بیوی آسیہ علیہ السلام تم کو پوجا نہیں کر رہی ہے، تم کو خدا نہیں مان رہی ہے۔ فرعون غصے سے سنگھاسن سے اٹھ کے اندر جاتا ہے، اندر جا کے کہتا ہے اپنی بیوی سے کہ آسیہ مجھے خبر لگی ہے کہ تم مجھ کو اللہ نہیں مانتی ہو۔ حضرت آسیہ علیہ السلام نے میری مائیں عبرت کے لائق ہے، پکڑنے کے لائق ہے۔ حضرت آسیہ نے کیا بولا کہ فرعون تو میرا شوہر ہے، میں تمہاری خدمت کے لیے تیار ہوں، لیکن تم اللہ نہیں ہو سکتے ہو، تم کو میں اللہ نہیں مان سکتے ہو۔ حضرت آسیہ علیہ السلام کا یہ جملہ کہنا تھا، فرعون غصے سے آگ بگولا ہو گیا۔ حضرت آسیہ رضی اللہ علیہ السلام کے ہاتھ پر پیر پر لوہے کا کیل ٹھوک دیا، تلوار لے کے کھڑا ہو گیا۔ حضرت آسیہ علیہ السلام اس تکلیف، اس درد بھری آواز میں بولے تھے کہ اللہ جس جنت کی لالچ میں، جس آخرت کی لالچ میں اتنی تکلیف برداشت کر رہی ہوں، یا اللہ وہ جنت کیسا گھر ہے، وہ جنت کیسا باغ ہے، مجھے دنیا پہ دکھا دیا جائے۔ اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے، کہا جبریل، میکائیل، اسرافیل، ملک الموت جاؤ حضرت آسیہ علیہ السلام کو دنیا میں جنت دکھا دو۔ اللہ نے کہہ دیا تھا کہ دنیا بننے کے بعد قیامت کی صبح تک کسی کو دنیا میں جنت نہیں دکھایا گیا، جنت پہ نہیں اٹھایا گیا، لیکن جاؤ فرعون کی بیوی ہماری نیک بندی حضرت آسیہ علیہ السلام کو ڈائریکٹ جنت پہ اٹھا کے لے آؤ۔ اما حضرت آسیہ علیہ السلام کو دنیا میں جنت دکھا دیا گیا تھا۔ میری مائیں یہ مضبوط، ایماندار، سچے لوگوں کے ساتھ ہونے والے یہ وہ لوگ تھے جس کو اللہ نے کہا تھا ایمان والو سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، ایمان والیوں، ایمان والو سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ سچے لوگوں کے ساتھ ہو گئے تھے۔ میری بھائی یہ کون؟ حضرت آسیہ علیہ السلام تھی۔ نبی کے دور میں حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ہے، حضرت عمار کی ماں ہے۔ حضرت سمیہ کے سامنے ابو جہل مرکب جہل تھا، تلوار لے کے کھڑا ہے، کہا سمیہ تم کو چیر دیا جائے گا، تمہارے ایک ٹانگ پہ زنجیر باندھ کر ایک گھوڑے پہ باندھ دیا جائے گا، دوسرے پیر پہ ایک زنجیر باندھ کر دوسرے گھوڑے کو باندھ کر کے دونوں گھوڑے کو بھگا دیا جائے گا، تم کو چیر دیا جائے گا، پھاڑ دیا جائے گا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمار کی ماں ہے، حضرت یاسر کی بیوی ہے، روتی ہوئی آواز میں کہا تھا یہ اللہ تیرے جنت کی لالچ میں کر رہی ہوں، یہ اللہ تیرا قول ہے ایمان والوں سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، یہ اللہ میں سچے لوگوں کے ساتھ ہونا چاہتی ہوں، میں صدیقین، شہداء، نبیوں کے ساتھ، اماموں کے ساتھ ہونا چاہتا ہوں۔ ذرا غور کیجئے، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چیر دیا گیا، لیکن کلمہ توحید پر ذرہ برابر اثر نہیں پڑا۔ میرے بھائی یہ کون لوگ تھے؟ ایمان والوں سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ وہ لوگ تھے سید القوم خادمہم، قوم کا سردار دیش کا نوکر ہوتا ہے، جنتا کا نوکر ہوتا ہے۔ میری بھائی اماموں میں بھی بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ، ان کو خلق قرآن کا مسئلہ لے کر کوڑے لگائے جا رہے تھے۔ کہا یہ کوڑا اگر کسی ہاتھی کو لگایا جاتا تو ہاتھی بھی چنگار اٹھتا، لیکن حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے قرآن کو مخلوق کہنے پہ تیار نہیں ہوئے۔ میرے بھائی کون؟ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ۔
اللہ اکبر، بڑے بڑے مولانا بھی ایماندار تھے۔ آپ شکایت کرتے ہوں گے کہ میرے بھائی مولانا لوگ بھی آج کل بہت بےمانی کر رہے ہیں۔ جی ہاں، یہ قرآن و حدیث کی بات ہے، جب پبلک 90% بےمان ہو جائیں گے تو مولوی بھی 50% بےمان ہو جائے گا، آپ کو پتا ہونا چاہیے۔ جماعت اہل حدیث کے بڑے عالم شیخ الکل فرق العلامہ سید نصیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ دن بھر فری میں سفید کرتا پاجامہ پہن کے بخاری کا درس دیتے تھے، اور رات میں اللہ اکبر دلی کے پلیٹ فارم پر 4 گھنٹہ کولی کا کام کرتے تھے، لال رنگ کا کرتا پاجامہ پہن کے۔ اگر پوری تیتری باری بریلی بازار اس علاقے کی کوئی مولوی اگر پورنیہ یا کٹیہار پلیٹ فارم پہ کولی کا کام کرے تو ہم دیکھ کے کہیں گے توبہ توبہ توبہ، اتنا پڑھ لکھ کر کے کولی کا کام کر رہا ہے۔ دیکھو حلال غذا کھانے کے لیے امام سید نصیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی بال بچوں کی پرورش کے لیے کولی کا کام کرتے تھے، لیکن حرام غذا کھانے کا کام نہیں کیا تھا۔ ذرا غور کیجیے، علامہ ناصر البانی رحمۃ اللہ علیہ جن کا نام لیے بغیر حدیث کی سند مکمل نہیں ہے، جن کے بارے میں شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ اس نیلے آسمان کے نیچے علامہ البانی سے زیادہ حدیث کی جانکار کوئی نہیں ہے۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ تقریر کرنے کے لیے ملک شام سے سعودی آئے تھے، لوگ 1,00,000 ریال پیک کر کے ان کو گفٹ دے رہے تھے، نذرانہ دے رہے تھے۔ شیخ البانی نکال کے رکھ دیے کہ البانی نے کتاب لکھ کر تقریر کر کے کبھی پیسہ نہیں لیا ہے، حالانکہ غریب گھرانے کا البانی ہے۔ یہ کون لوگ تھے؟ یہ لوگ جو سچے لوگوں کے ساتھ ہو گئے تھے۔ آپ بھول گئے عرب کے مفتی اعظم شیخ صالح وسیمی رحمۃ اللہ علیہ کے گھر میں چولہا اللہ اکبر جیسے ہمارا آپ پوال اور گھاس بھوس جلا کر کے بناتے ہیں، ایسے شیخ صالح وسیمی کے گھر میں کھجور کے سوکھے پتے سے کھانا بنایا جاتا تھا۔ کوئی گیس چولہا کا پریوگ نہیں۔ جس سعودی عرب نے پوری دنیا کو بھیگ دیا ہے، جس سعودی عرب کے بھیگ کا دین ہے کہ کٹیہار اور پورنیہ میڈیکل کالج میں کروڑ روپے کا دان زمین خرید کر کے کٹیہار میڈیکل کالج بنانے کا کام سعودی نے کیا ہے۔ آج بھارت سرکار میں بردھا پینشن کا پیسہ، اندرا آواس کے مکان کا پیسہ جو دیا جاتا ہے، اس میں 50% سعودی گورنمنٹ کی زکوٰۃ و خیرات کا پیسہ دیا جاتا ہے۔ دنیا کو بھیگ دیا ہے، اور سعودیہ کے مفتی اعظم سب سے بڑے مولانا کے گھر پہ چولہا جلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ آج کے ماڈرن دور میں بھی حلال غذا کھانے کا اہتمام کیا ہے۔ شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ اپنی پوری زندگی میں لا نہیں کہا، نہیں بولا، جو مانگا ان کو دینے کا کام کیا ہے۔ ذرا غور کریں کس طرح کی زندگی یہ لوگ گزار کے گئے میرے بھائی۔ آپ بھول گئے علامہ شیخ الاسلام ثناء اللہ مرسری رحمۃ اللہ علیہ اپنی جوتیاں پھٹ جائیں تو موچی کی طرح، ایک چمار کی طرح، ایک موچی جس طرح سے جوتا پالش کرتا ہے، جوتے چپل کو سل لیتا ہے، شیخ الاسلام ثناء اللہ مرسری رحمۃ اللہ علیہ اپنے ہاتھ سے جوتا سلنے کا کام کیا ہے، لیکن حرام غذا سے ہمیشہ اپنی زندگی کو دور رکھنے کا کام کیا۔ آپ بھول گئے جماعت اہل حدیث کے اور ایک بڑے عالم نواب صدیق حسن خان بھوپالی رحمۃ اللہ علیہ، جو مدھیہ پردیش کی راجدھانی بھوپال کے رہنے والا ہے، پوری قوم کی امانت جمع تھی، جمعیت اور جماعت کا پیسہ تھا، لیکن 1 روپیہ بھی چھونے کا کام نہیں کیا۔ ایک مشین رکھی تھی سلائی مشین، اور اس سے درجی گیری کر کے کرتا پاجامہ سل کر، فل پینٹ شرٹ سل کر کے جو مزدوری ملتی تھی اسی سے زندگی گزارنے کا کام کیا ہے۔ یہ پہلے کے علماء بزرگان دین صحابہ کرام تھے جنہوں نے حلال غذا کھانے کا اہتمام کیا ہے اور ساتھ ساتھ دیش میں حکومت چلانے کا طریقہ سکھایا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جن کا عدل و انصاف مشہور تھا، عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا حال یہ تھا کہ چراغ جو جلاتے تھے، بیٹا آیا گفتگو کرنے لگا، چراغ کو بجھا دیا، پھر دوسرا چراغ جلایا۔ بیٹا پوچھنے لگے ابا چراغ کیوں بجھا دیے؟ کہا یہ بیٹا سرکاری پیسے کا چراغ ہے، اس میں جو کیروسین تیل ڈالا گیا ہے یہ سرکاری پیسے کا ہے۔ قیامت کے دن اللہ پوچھ دے گا کہ تم اپنے بیٹے سے گھر کی ترقی کے بارے میں بات کر رہا تھا، لیکن اس میں کیروسین تیل سرکاری پیسے کا جل رہا تھا، عوام کے پیسے کا، اس لیے
جواب دینا پڑے گا، اس لیے دوسرا چراغ جو میں رکھا ہوں جس میں اپنے پیسے کی کیروسین تیل ڈالا ہوا ہے وہ چراغ جلا کے بیٹا آپ سے باتیں کر رہا ہوں۔ میرے بھائی آخری جملہ کہہ کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ چترویدی صاحب اسٹیج میں آ چکے ہیں، میں آپ کو کہنا چاہوں گا کہ آپ بھول گئے خلیفہ ہارون رشید نے شرط لگا دیا کہ کوئی بھی مولوی جمعے کا خطبہ نہیں دے گا یا کوئی بھی مولوی جلسے میں تقریر نہیں کرے گا جب تک کہ ان کی عمر 40 سال نہ ہو جائے۔ بہت سے مولوی پڑھ کے آ گئے، کہا کہ 40 سال کب ہوگا تب جمعہ کا خطبہ دینے کے لیے اجازت دیں گے راجا جی۔ بادشاہ خلیفہ ہارون رشید 40 سال کے بعد 3 مولوی آ گئے کہ ہم لوگوں کا 40 سال عمر ہو گیا ہے، ہم سب کو جمعے کا خطبے کا موقع دیا جائے، تقریر کرنے کا موقع دیا جائے۔ کہا دیا جائے گا لیکن ایک ایگزام لینے کے بعد۔ کیا ایک امتحان لیں گے؟ کہا کب لوگے؟ دن متعین کر دیا، فلاں تاریخ کو آ جاؤ۔ تینوں مولانا آ گئے، تینوں مولانا کو 3 الگ الگ روم میں بند کر دیا خلیفہ ہارون رشید نے، اور ایک مولوی کو بلایا، 2 بند ہے 2 روم میں، تیسرا مولوی کو بلایا، بلا کر کے اس میں سارے منتری سنتری بیٹھے، آگے جلاد تلوار لے کے تلوار بھاج رہے ہیں اور یہاں منتری سنتری کرسی میں بیٹھے ہیں۔ خلیفہ ہارون رشید بولنے لگے کہ یہ شریعت بل ہے، اس میں کچھ باتیں شریعت کے خلاف لکھی گئی ہیں، سنت کے خلاف لکھی گئی ہیں، اس میں سگنیچر کر دیجیے۔ کہا کیوں؟ اگر سگنیچر کرو گے تو دیکھ رہے ہو 1 بورا سونا ہے 10 کروڑ کے برابر، یہ سونا تم کو دے دیا جائے گا، اور اگر سگنیچر نہیں کرو گے مولانا تو جلاد کو دیکھ رہے ہو نا، تلوار لے کے کھڑے ہیں، آپ کو ٹکڑی ٹکڑی کر کے ذبح کر دیے جائے۔ مولانا کی حالت خراب ہو گئی کہ اگر سگنیچر کر دوں، بہت ساری سنتوں پہ لوگوں کا عمل نہیں ہے، یہ ایک سنت کی بات ہے، اگر سگنیچر کر دیں تو پیسہ بھی مل جائے گا، پوری نسل بیٹھ کے کھائے گی، اور اگر سگنیچر نہیں کریں گے تو مجھے کاٹ دیا جائے گا۔ سوچ بوجھ کے سگنیچر کر دی، چلے گئے۔ دوسرا مولوی کو نکال کے لایا، اس نے بھی سگنیچر کر دیا۔ تیسرا مولوی کو لایا لاسٹ میں، یہ مولوی بہت مضبوط، کہا کہ سگنیچر کر دیجیے۔ کہا خلیفہ ہارون رشید تمہارے اس کروڑوں روپیے میں جو روپیے کے لالچ دے رہے ہو، میں پیشاب بھی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ جلادوں کے پاس پہنچ گیا کہ جلادوں لاؤ تلوار، مجھے محمد کی سنت کی زندہ کرنے کے لیے اگر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے تو مجھے گھبرا ہے۔ خلیفہ ہارون رشید اٹھ کے کھڑے ہو گئے، جلاد کے ہاتھ سے تلوار زمین پہ گر گئی۔ خلیفہ ہارون رشید گلے سے گلا مل لیے، کہ کسی مولوی کو ذبح کرنا میرا کام نہیں ہے، ایگزام لینا تھا، لیکن آپ کے 2 ساتھی 2 مولانا 0 نمبر پہ آؤٹ ہو گئے، فیل ہو گئے، آپ ایگزام میں پاس ہو گئے۔ آپ کو پورے دیش کا اس وقت مفتی اور قاضی شریعت قرار دیتا ہوں۔ میری بھائیو دوستو، اس زمانے کے علماء، صحابہ، تابعین، بزرگان دین، یہ وہ لوگ تھے کہ ایھا الذین آمنوا کونوا مع الصادقین، ایمان والو سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اس کا سچا مصداق بتا کر کے بنا کر کے دکھانے کا کام کیا تھا۔ میں یہی سے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ دوستو بڑے بصیرت افروز باتیں اور واقعہ صحابہ کرام کی میں نے بتانے کی جسارت کی ہے۔ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اس پر ہمیں اور تمام مسلمانوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔